मुबारक हो पाकिस्तानियों। इस्लामाबाद जो कि कभी दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में शुमार किया जाता था, इस वक्त वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ चुका है। हजारों नहीं लाखों जंगलात को काट दिया गया है। निजी हाउसिंग सोसाइटीज को रास्ता देने के लिए तकरीबन एक जगह 8,500 कनाल और दूसरी तरफ तकरीबन 5,000 कनाल यानी 12-13 हजार कनाल पर जो जंगलात थे, ये वो इलाका था जो कि ग्रीन एरिया था, वहां पर जंगलात को काट दिया गया। इस्लामाबाद जो कि पहाड़ों में जो है मारगला की पहाड़ियों में गिरा हुआ है, तो यहाँ पर तो दरख्तों की बहुत ज्यादा अहमियत है। कुछ महीने कबल की बात है जब इस्लामाबाद में ओले पड़े थे और ओलों का साइज इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से आपने देखा कि गाड़ियों के ऊपर जो है वो निशानात पड़ गए और वो लोग जिनकी गाड़ियां बाहर थी उनके बेचारों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। जिस कदर तेजी के साथ आपको आम शहरी के ऊपर कानून अप्लाई करना पड़ता है, उस तरह जब आपकी अपनी बारी आती है यानी हुकूमती साइड की बारी आती है, तो यही वजह है कि हुकूमती हुक्मरान वुज़रा और अवाम के दरमियान एक बड़ा गैप है। आपने एजुकेशन देनी है, आप नहीं दे रहे, आप बड़े बड़े वादे करते हैं। जो जीटी रोड की सूरत हाल है वो आपके सामने है। जंगलात को, किसी दरख्त को, किसी पौधे को काटना एक क्राइम है। वजह ये थी कि आपको अपने प्लाटों के लिए रास्ता चाहिए था। चेयरमैन सीडी रंधावा साहब आते हैं और वो पेंट कोट पहन के और वो बड़ी वो टाक कर रहे होते हैं। क्या ये मजाक है? मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियर मिर्जा जो कि रॉन्ग नंबर निकला है, और जिसने इंजीनियर मिर्जा जो बता रहा था कि ब्लेसिंग्स ऑफ सीसीडी, तो वो क्या ब्लेसिंग्स है? अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो पाकिस्तानियों। इस्लामाबाद जो कि कभी दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में शुमार किया जाता था, इस वक्त वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ चुका है। वजह यह है जनाब कि इस्लामाबाद जो कि जंगलात की वजह से मशहूर है, इस्लामाबाद जो कि ग्रीनरी की वजह से मशहूर है, इस्लामाबाद जिसकी वजह शोहरत पाकिस्तान का कैपिटल होने के साथ साथ उसका खूबसूरत एनवायरनमेंट है, उसकी ग्रीनरी है, वहाँ पर अब ग्रीनरी को जो है वो कम किया जा रहा है और हज़ारों नहीं लाखों जंगलात को काट दिया गया है। और मुबैना तौर पर जो हमारे पास इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रास्ता देने के लिए तकरीबन एक जगह 8,500 कनाल और दूसरी तरफ तकरीबन 5,000 कनाल यानी 12-13 हजार कनाल पर जो जंगलात थे, ये वो इलाका था जो कि ग्रीन एरिया था, वहाँ पर जंगलात को काट दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जो हुकूमत है वो आकर आप देखें तो हमारे जो मुख्तलिफ वुज़रा हैं, हमारे जो सीएम हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो शजरकारी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। हमें पौधे लगाने चाहिए, हमें जो है वो जंगलात को काटना नहीं चाहिए। यहाँ पर स्मोग इसलिए होती है क्योंकि लोग आग लगा देते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इन्वायरमेंट ख़राब इसलिए होता है क्योंकि लोग जंगलात नहीं लगाते। शजरकारी मुहिम आप देखें तो आपको हर हुकूमत की तरफ से जो है वो शजरकारी मुहिम के ऊपर बड़े दावे नज़र आएंगे, लेकिन यही हुकूमत है जिसने इस वक्त इस्लामाबाद जो कि खूबसूरत तरीन कैपिटल है, इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की पहचान है दुनिया भर में, वहाँ पर लाखों जंगलात को काट दिया गया है। और जंगलात को काटने से क्या मुराद है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सादा सी बात है कि आप डिज़ास्टर को वेलकम कर रहे हैं, आप डिज़ास्टर को जो है वो दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। आपको याद होगा जो कुछ सवात में हुआ, आपको याद होगा जो कुछ गिलियात में हुआ था 2 साल कबल, किस तरह से जो है वो स्नोफॉल हुई और कितने लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। वजह यह है कि जब ये शिद्दत आती है मौसम में, वो गर्मी की शिद्दत हो या वो सर्दी की शिद्दत हो, तो इस शिद्दत को जो रोकता है वो आपके जंगलात रोकते हैं, वो पौधे रोकते हैं, वो दरख्त रोकते हैं। ये एक नेचुरल सिस्टम है। और इस्लामाबाद जो कि पहाड़ों में जो है मारगला की पहाड़ियों में गिरा हुआ है, तो यहाँ पर तो दरख्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुछ महीने कबल की बात है जब इस्लामाबाद में ओले पड़े थे और ओलों का साइज़ इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से आपने देखा कि गाड़ियों के ऊपर जो है वो निशानात पड़ गए और वो लोग जिनकी गाड़ियां बाहर थी उनके बेचारों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। यानी आपने ना ही वो पस मंज़र देखा, ना ही माजी करीब में जो वाक़यात हुए रिसेंट पास्ट में, कि जो कुछ गिलियात में हुआ, जो कुछ सवात में हुआ, एक पूरी फैमिली यानी डिज़ास्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। क्लाइमेट तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट को कंट्रोल, इन डिज़ास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं जंगलात, लेकिन आपने अपने प्लाटों की खातिर आपने जंगलात काट दिए। अब मैं सिर्फ हुकूमत पर इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अहमद मीर साहब ने बहुत ज़्यादा इस पर रेगुलरली वो प्रोग्राम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटीज़ से लोग हैं वो भी इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस्लामाबाद से जंगलात को काटा जा रहा है। अब बात सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है, बात तो ये है कि भाई एक तरफ तो आपको कानून इस कदर आपको सख्ती करनी पड़ती है कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसको हज़ारों का जो है वो फ़ाइन होगा क्योंकि वो आम शहरी है। अगर किसी की गाड़ी पर ई टैग नहीं है तो वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि वो आम शहरी है। बात यह है कि जो आपकी सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी होगी उसे तो कोई रोकेगा नहीं, वो बेचारी ई टैग, वो तो आम शहरी होगा। तो जिस कदर तेज़ी के साथ
آپ کو عام شہری کے اوپر قانون اپلائی کرنا پڑتا ہے، اس طرح جب آپ کی اپنی باری آتی ہے، یعنی حکومتی سائڈ کی باری آتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ حکمران، وزراء اور عوام کے درمیان ایک بڑا گیپ ہے، اور وہ گیپ اسی وجہ سے ہے۔ کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ دیر از نو جسٹیفیکیشن۔ آپ نے ایک پودا کاٹا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، آپ نے تو لاکھوں پودے کاٹ دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ پھر کس جواز کے ساتھ عوام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پودے لگائیں، وہ شجرکاری کریں؟ ان کا تو یہ کام نہیں ہے، عوام کا یہ کام نہیں ہے۔ عوام کا جو کام ہے، بلکہ ہم تو عوام کو جو کچھ دل ہے کریں، لیکن حکومت کی جو ذمہ داری ہے، جس مینڈیٹ کے ساتھ آپ بڑی بڑی کمپینز چلاتے ہیں اور آتے ہیں، عوام سے تو ٹیکس لیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ عوام جو بجلی پانی گیس کا بل دے رہی ہے، اس میں ٹیکسز دے رہی ہے۔ عوام جو موبائل فون خرید رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے۔ عوام پانی کی بوٹل جو خرید رہی ہے، اس کے اوپر تو ٹیکس دے رہی ہے۔ عوام جو ڈیلی ریسٹورنٹ پہ جا کر کھانا کھاتی ہے، اس کے اوپر تو ٹیکس دے رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو آپ نے دینا ہے وہ تو عوام کو نہیں مل رہا۔ آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ نے ایجوکیشن دینی ہے، آپ نہیں دے رہے۔ آپ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، جو جی ٹی روڈ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 30 روپے سے بڑھا کر 70 روپے آپ نے اس کا ٹول ٹیکس کر دیا، تو کیا روڈ کی وہ صورتحال ہے؟ نہیں ہے۔ حکومتی سائڈ پر جب ایک بڑا کنفلکٹ آ جاتا ہے، تضادات آ جاتے ہیں، ان کی اپنی ہی باتوں میں، ان کی اپنے ہی دعووں میں، تو پھر عوام سوال کرتی ہے۔ پھر ہم بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جنگلات کو کاٹ دیا۔ جنگلات کو، کسی درخت کو، کسی پودے کو کاٹنا ایک کرائم ہے۔ مغرب میں ایک بہت بڑا کرائم ہے یہ کہ آپ نے ایک درخت کو کاٹ دیا۔ کیوں کاٹ دیا؟ آپ نے تو جو ہے وہ دہائیوں پرانے، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال پرانا درخت تھا، آپ نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا، اور وجہ یہ تھی کہ آپ کو اپنے پلاٹوں کے لیے راستہ چاہیے تھا۔ اور پھر آپ یہ توقع، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو کہیں عوام اس کے اوپر عمل درآمد کرے، اور آپ کے جناب وہ چیئرمین سی ڈی رنداوا صاحب آتے ہیں اور وہ پینٹ کوٹ پہن کے اور وہ بڑی وہ ٹاک کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ مذاق ہے؟ کیا اس چیز کا آپ کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ جو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں؟ مصدق ملک صاحب ویسے تو آتے ہیں، وہ لیڈ کیپچر کے اوپر باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب جنگلات کے اوپر بات آتی ہے تو وہ اس طرح سے ان کا جو ہے وہ موقف سامنے نہیں آتا۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے موجودہ جو کچھ بھی جو ہے، جس طرح بھی جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، یہ اب جنگلات کسی کے لیے بھی کاٹے جائیں، یعنی جنگل، ایک درخت کا کاٹنا، آپ اس کی کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس میں عوام کا کیا مفاد ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کوئی مفاد نہیں ہوگا۔ کاش آپ نے عوام کے مفاد کے لیے کچھ کیا ہوتا، بلکہ کلیکٹیولی یہ عوام کا نقصان ہے کہ اگر یہ جنگلات کاٹے جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، تو یہ سارا علاقہ، مبینہ طور پہ یہ بنی گالہ کے اطراف کا علاقہ ہے جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں، تو یہ سارا علاقہ، یہاں پر رہنے والے لوگ، اگر کل کو تیز بارشیں ہوتی ہیں یا جیسے اولے جو ہے اسلام آباد میں پڑے تھے، تو ان کا پھر کیسے، اس کو روکا کیسے جائے گا؟ کیا آپ ایسی کوئی شیٹ آپ کے پاس ہے؟ کیا وہ اوزون کی جیسے وہ ایک طے ہوتی ہے، کیا وہ ہے آپ کے پاس؟ کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ کیسے روکیں گے؟ تو اٹس ویری انفارچونیٹ۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ جنگلات کی بات نہیں ہے، سی سی ڈی کے اوپر بھی ہم بارہا دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سمجھیں گے کہ آپ اپنی ذات میں کوئی بادشاہ سلامت ہے اور آپ خود ہی سزا و جزا کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے عدالتی سسٹم کو بائی پاس کر دیا، جیسے ہم نے پہلے ویلوگز کیے پنجاب پراپرٹی آرڈیننس کے اوپر، جس میں آپ نے جوڈیشری کو، عدلیہ کو بائی پاس کر دیا، اور آپ نے ڈی سی کو سارا جو ہے وہ واسرائے بنا دیا، جس طرح آپ سی سی ڈی کر رہی ہے، یعنی آپ نے پھر وہاں جوڈیشری کو سائڈ پر کر دیا، بس یہ اس بندے کو اڑا دیں، اس کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو خدا کے پاس صرف رائٹ ہے، خدا کے علاوہ یہ کسی کے پاس کوئی اختیار یا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو اس طرح جو ہے اس کی جان لے لے۔ اور کوئی اس طرح پولیس کا ڈپارٹمنٹ، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جس کا کام ہے کرائم کو کنٹرول کرنا، اور وہی جو ہے وہ مقابلے کر کے لوگوں کو مارے، اس میں وہ خود کرائم کر رہے ہیں، اور اس وقت کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں۔ اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، وہ جو نیکسٹ ویلوگ ہے آپ ضرور دیکھیے گا، کہ وہ جس میں ہم بتائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجینئر مرزا جو کہ رانگ نمبر نکلا ہے، اور جس نے انجینئر مرزا جو بتا رہا تھا کہ بلیسنگز آف سی سی ڈی، تو وہ کیا بلیسنگز ہیں، اور پھر اس پر میں ایک مکمل ویلوگ کروں گا۔ لیکن ابھی جنگلات کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حکومت کے اس اقدام سے، سی ڈی اے کے اس اقدام سے پورا اسلام آباد متاثر ہوگا، اور پورا اسلام آباد سے مراد ہے کہ پاکستان متاثر ہوگا، کیونکہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے۔ اور جس طرح یہ جنگلات کو کاٹ کر ایک جرم کیا جا رہا ہے، یہ جرم حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ سی ڈی اے کی طرف سے کیا جا رہا ہے، چیئرمین سی ڈی اے کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اس کو
اسی طرح جنگل کٹتے اب تو کاٹ چکے ہیں ہم، اب تو سارے درخت آپ نے کاٹ دیے ہیں. اب ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی آگے بھی کہیں کاٹ نہیں دینا آپ دبئی بنانے کے چکر میں، کہ اسلام آباد کا جو نیچرل پیور انوائرمنٹ ہے اس کو ہی کہیں خراب نہیں کر دینا. ہم دیکھتے ہیں جب برطانیہ کے شہزادے یہاں آتے ہیں تو وہ بھی یہاں ہماری ٹریل 3 ٹریل 5 دیکھ کر سرپرائز رہ جاتے ہیں کہ کیا خوبصورت ہے. لیکن اب وہ آئیں گے تو وہ بھی دیکھ کے سرپرائز رہ جائیں گے، یار یہ واحد شاید کیپٹل ہے دنیا بھر میں درخت لگائے جاتے ہیں، یہاں کاٹ دیے جاتے ہیں. کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ کیونکہ جناب ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہاں اشرافیہ رہے گی، کیونکہ یہ شہر اشرافیہ کا ہے، ہم لوگوں کا تو ہے نہیں. تو اٹس ویری انفارچونیٹ. حکومت وقت کو چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے، جو بھی بہت اچھے اچھے وزراء بھی ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی آپ بولیں اور آپ اس پر سٹینڈ لیں. ادروائز پاکستان کا جو پہلے سے صورتحال آپ کے سامنے ہے، دن بدن اگر یہ صورتحال یہی برقرار رہی تو ہاں آپ کسی بڑے ڈیزاسٹر کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس نہ ہی ریسکیو ریلیف کی وہ سہولت ہے کہ پوری پوری فیملیاں یہاں پانی میں بہہ جاتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. تو کل کو خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بڑا ڈیزاسٹر اسلام آباد میں آ گیا تو ہاؤ یو فیس، آپ کیسے فیس کریں گے، آپ کیسے ریسکیو کریں گے لوگوں کو؟ خدا کے واسطے ایسی حرکتیں، ایسے اقدامات مت کریں جس سے پورا جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس کی جانیں رسک پر لگ جائیں. اور جس کے ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہو. آپ حکومت آتی ہے فار دا ویلفیئر آف دا پبلک، فار دا ڈیولپمنٹ، لیکن آپ نے ڈیولپمنٹ اپنی سوسائٹیز کے لیے کر رہے ہیں. اور عوام کی ڈیولپمنٹ، جس میں نے جی ڈی روڈ کا ذکر کیا، وہ وہیں کی وہیں ہے. وہاں جہاں عوام نے گزرنا ہے وہاں وہ کچا روڈ ہے تو کچا ہے، وہاں کھڈے ہیں تو وہاں کھڈے ہی ہیں. تو سو پلیز اس پر آپ لوگ بھی اس کو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل کو. اور آپ کی کیا رائے ہے، کیا جنگلات کو کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے؟ اور اگر یہ کٹ رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے حکومتی سائٹ بتائے کہ اس کی جی وجوہات ہیں، اچھی وجوہات ہیں، درخت کاٹنے سے کیا فائدہ ہوگا، انوائرمنٹ بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے تو وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ، پلیز فار واچنگ، اینڈ ضرور اپنے فیڈ بیک سے گا کیجیے گا. اللہ حافظ.